ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو مفرد ہیں اور ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہیں، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب جماعت کی نماز ہوتی ہے، امام ایسا اکیلا بندہ ہوتا ہے جو اکیلا بھی ہے اور اس کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور بعد والے جو مقتدی ہے جب ہم نے ان کو دیکھا وہ جمع بھی ہے اور ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر مدارک میں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نمازیں دو قسم کی نازل فرمائی ہے، ایک نماز ہے جہری اور ایک نماز ہے سری۔ تو دو نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو نازل کیا ہے کہ جب امام قرات کرتا ہو، جہری نماز ہو، مقتدی کو حکم دیا فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو۔ جب امام قرات سرن کرتا ہو، آپ سنتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا وَانصتوا، آپ نے سننا نہ بھی ہو تب بھی خاموش رہنا۔ ہم نے اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، اللہ کے حضور سوال کرنا ہے، تو پھر اللہ کے حضور ہم سارے بولیں گے یا ایک بولے گا؟ جماعت کے ساتھ کرے ہیں، امام بولے گا یا سارے بولیں گے؟ اگر سارے بولیں گے یہ فطرت کے خلاف ہے، اگر امام بولے گا تو یہی فطرت ہے۔ جہاں پر دلائل دینے کا موقع ہو وہاں آپ نے دیا نہیں ہے، اور جہاں دلائل دینے کا موقع نہیں تھا وہاں آپ نے پہلے دے دیے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے مخالف کو جب تک اپنا موقف صحیح طرح سمجھائیں گے نہیں، اس وقت توا گرم نہیں ہوتا، اور جب توا گرم نہ ہو، ٹھنڈے توے پر آپ روٹی ڈالیں گے تو آپ کی روٹی پکتی نہیں ہے۔ اس لیے مخالفین کو دلائل دینے میں جلدی نہ کریں جب تک وہ خوب اچھی طرح گرم نہ ہو جائے۔ جب خوب گرم ہو جائے اس کے بعد آپ ایسی دلائل دے دیں کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ اگر امام ہے تو اس کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، اگر منفرد ہیں دونوں پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر مقتدی ہیں تو اس کے لیے نہ سورہ فاتحہ ہے اور نہ بعد والی صورت۔ یہ اس لیے دونوں ذکر کر دیے کہ مخالفین کا جو موقف ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے حق میں ہے، اور اس کے بعد والی صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ ہم مکمل قرآن کریم 114 صورتوں کی بات کرتے ہیں کہ منفرد کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کے لیے ایک بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جس مسئلے کو پڑھنا ہو اس مسئلے کا نام یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے نام نہ ہو یا نام ہو لیکن ادھورا ہو تو پھر نہ آپ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا نام فاتحہ خلف الامام اس کا نام رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نام بالکل غلط ہے۔ اس کا صحیح نام ہے ترک قرات خلف الامام۔ فاتحہ خلف الامام یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ہم صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہم مکمل قرآن کریم کی بات کرتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ 114 صورتیں یہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں عنوان ہے ترک قرات خلف الامام، اور فاتحہ خلف الامام یہ باطل کا عنوان ہے، یہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ کم از کم اگر ہم ترک قرات خلف الامام والا عنوان نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ترک فاتحہ خلف الامام تو رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے ترک، ایک ہے عدم۔ عدم کا معنی ہے نہ ہونا، اور ترک کا معنی ہے ہونا، بعد میں چھوڑ دینا، ختم کر دینا۔ ہم عدم قرات کے قائل نہیں ہے کہ سرے سے قرات تا ہی نہیں، بلکہ ہم ترک قرات کے قائل ہیں کہ شروع میں یہ قرات تا لیکن بعد میں اس قرات کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو ہم ترک قرات کے قائل ہیں، ہم عدم قرات کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے فائل میں لکھا ہوا ہے مذہب اہل السنت والجماعت۔ یہ مذہب ہم نے علماء کا اصطلاح لکھا ہے۔ اگر عوام میں آپ سمجھائیں گے کہ مذہب اہل السنت والجماعت تو وہ عوام مذہب دین کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین ہے، فلاں کا دین الگ ہے، فلاں کا دین الگ ہے، تو پھر وہ بات اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آسان الفاظ میں آپ نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یا ان کا نظریہ یا ہمارا عقیدہ۔
تو یہ آسان لفظ ہیں، یہ عوام کو بھی سمجھ آئے گی اور علماء کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن اگر آپ عوام کو سمجھائیں گے اور مذہب کہہ دیں گے تو وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس لیے وجہ سے پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل باطل کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، لیکن ان میں اور ان لوگوں میں ایک فرق ہے۔ ان لوگوں کی بات سمجھ آ رہی کون ہے؟ تو ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک خاص فرق ہے کہ جب آپ عیسائیوں سے دعویٰ لکھوانا چاہتے ہیں کہ دعویٰ لکھ کر دے دو تو وہ دعویٰ تو دے دیتے ہیں، لیکن جب دلائل کی بات آتی ہیں تو دلائل دینے میں خاموش ہو جاتے ہیں، دلائل دینا ان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کا معاملہ آتا ہے تو ان کو آپ کہیں کہ بھئی دعویٰ لکھ کر دے دیں، وہ دعویٰ بھی نہیں لکھ کر دے سکتے ہیں اور دلائل بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ مناظرہ تھا ان اہل باطل کے ساتھ، تو وہاں پر جو انہوں نے مناظر کا انتخاب کیا تھا وہ تھوڑا سا تاخیر سے آ گیا۔ مناظر کے آنے سے پہلے لوگوں نے ان کو دعویٰ لکھ کر دیا کہ آپ نے اس دعوے پر مناظرہ کرنا ہے۔ جب مناظر آ گیا، مناظر نے پرچی دیکھ لی ہے کہ اس پرچی پر تو لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی، مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور بعد والی سورت جو ہیں یہ مقتدی کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ دعویٰ مکمل لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت نے وہ دعویٰ اٹھایا تو دعوے میں یہ بات لکھی تھی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے پرچے پھاڑ دیے۔ تو اس وقت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے جو اس دعوے کو ختم کر دیا؟ اگر دعویٰ غلط ہے تو کہہ دو کہ غلط ہے۔ ظاہری بات ہے وہ بھی مناظر تھا، انہوں نے کہا غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، میں نے دعویٰ خود لکھنا ہے۔ اس نے دعویٰ لکھ لیا کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی، بس یہ مجمل دعویٰ تھا، اور مجمل دعویٰ جو ہے مناظر میں نہیں چلتا۔ مناظرے کی بنیاد کو اس طرح مجمل دعوے پر رکھنا یہ حماقت ہے، احمقوں کی نشانی ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجمل دعویٰ کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کا دعویٰ ہے، اور ہمیشہ یہی مجمل دعویٰ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دعوے پر صریح دلیل موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حالانکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اس میں مقتدی کا تذکرہ بھی نہیں ہے، اس میں امام کا تذکرہ بھی نہیں ہے، منفرد کا تذکرہ بھی نہیں ہے، تو وہ صرف اسی حدیث کو اٹھا کر مقتدی پر فٹ کرتے ہیں۔ اور وہ احادیث جس میں بعد کے قرات کا بھی تذکرہ کیا ہو کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور بعد والی سورت بھی پڑھنی ہے، وہ اس طرح کی احادیث کا تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ احادیث مقتدی پر فٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہل باطل کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو سب سے پہلے آپ نے ان سے دعویٰ لکھوانا ہے، دعویٰ لکھ کر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کرنا ہے، وگرنہ یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں فائل میں مذہب اہل سنت والجماعت، میں نے کہہ دیا مذہب کی جگہ پر آپ عقیدہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نظریہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ موقف بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس میں عوام کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کی قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ نماز جہری ہو یا سری، بلکہ اس سے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس دعوے میں پہلا لفظ ہے مقتدی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منفرد کے لیے مکمل قرآن کریم پڑھنے کے قائل ہیں۔ ہمارا جو یہاں پر اختلاف ہے وہ صرف مقتدی میں ہے، امام میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت پڑھ لیں کہ جس میں منفرد کا تذکرہ ہو یا امام کا تذکرہ ہو، تو آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو عنوان ہے، میرے عنوان کا پہلا لفظ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عدم قرات کے قائل نہیں ہیں، ہم ترک قرات کے قائل ہیں۔ تو جہاں پر بھی اس طرح کی روایت پیش کر دے تو آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہمارے عنوان میں جو شروع والا لفظ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں قرات تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ امام کے پیچھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ امام اور مقتدی والا ہے،
منفرد آدمی کی نماز کا نہیں ہے۔ منفرد آدمی کی نماز الگ حیثیت سے ہے، اور جماعت باجماعت جو نماز ہے اس کی الگ حیثیتیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت پڑھ لیں جس میں منفرد کا تذکرہ ہو، امام اور مقتدی کا تذکرہ نہ ہو، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، ہمارا اس بات پر تو اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کا اس طرح کی روایت پیش کرنا یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت۔ ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور بعد والی سورت بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر امام ہے تو اس کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، اگر منفرد ہیں دونوں پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر مقتدی ہیں تو اس کے لیے نہ سورہ فاتحہ ہے اور نہ بعد والی سورت۔ یہ اس لیے دونوں ذکر کر دیے کہ مخالفین کا جو موقف ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے حق میں ہے، اور اس کے بعد والی سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ ہم مکمل قرآن کریم 114 سورتوں کی بات کرتے ہیں کہ منفرد کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے دونوں پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کے لیے ایک بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آگے ہے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بھی علماء کا اصطلاح ہے۔ عوام کو اگر آپ نے سمجھانا ہو، اگر آپ عوام سے کہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، وہ کہیں کہ مکروہ تحریمی کیا بلا ہے، تو آپ نے پہلے یہ کہنا ہے کہ بھئی اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ تو یہ مکروہ تحریمی کا عوامی ترجمہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ۔ خواہ نماز جہری ہو یا سری ہو، یہ بھی اگر آپ عوام کو بتائیں تو آپ سے پوچھیں گے بھئی سری کیا بلا ہے، جہری کیا ہے، آپ پھر تفصیل کریں گے بھئی فجر کی نماز ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، یہ جاری ہے، ظہر اور عصر یہ سری نماز ہے۔ تو شروع سے ہی آپ ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس طرح قرات کرنا ناپسندیدہ ہے پانچوں نمازوں میں۔ اب پانچوں نمازوں میں اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ یہ جاری ہے یہ سری ہے، وہ پوچھے گا بھی نہیں، بس پانچوں نمازوں ہیں، اس میں مقتدی کے لیے چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، مقتدی کے لیے قرات ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے نظریہ اور اپنا موقف سمجھ لیا تو اس کے بعد مخالفین فاتحہ کا لفظ بول کر لقمہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈال دیں گے۔ وہ کہیں گے بھئی فاتحہ 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 فاتحہ، اور وہی لقمہ بھی وہ بناتے ہیں اور ہمارے منہ میں بھی وہی ڈالتے ہیں کہ بھئی لقمہ تم چباؤ۔ بھئی ہم لقمہ خود بناتے ہیں، خود چباتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرا، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو ہم واقعہ بھی خود بناتے ہیں، ہم دلائل بھی خود پیش کرتے ہیں، ہم لقمہ بھی خود بناتے ہیں، چباتے بھی خود ہیں۔ ہمیں اتنا بھی بچہ نہ سمجھو کہ وہ لقمہ بھی بنا کر دیتے ہیں اور چبانے کی ڈیوٹی آپ کی لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا کام ہے۔ تو جب ہم نے اپنا نظریہ سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نے ان کو دلائل دینے میں جلدی نہ کریں۔ عموماً ہم نے ایسے لوگوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو دلائل دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ آپ لوگ روٹی بناتے ہیں، آپ توا آگ پر لگاتے ہیں تو آپ فوراً اس کے اوپر روٹی ڈالتے ہیں یا اس گرم کرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر آپ ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دیں تو روٹی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ایسی کہ تیسی ہو جائے گی، وہ روٹی بنتی نہیں ہے۔ آپ سے مخالفین دلائل کا مطالبہ کریں، آپ نے ان کو دلیل نہیں دینی، آپ کہتے ہیں صبر کرو، آپ صبر کریں، ان کو پھر اپنا دعویٰ سمجھائیں، پھر آپ سے دلیل کا مطالبہ کریں، پھر دعویٰ سمجھائیں، اپنے دعوے کی تنقیحات کو کھول دیں ان کے سامنے۔ جب خوب گرم ہو جائے گا، لڑنے پہ آ جائے گا، جس طرح پیاسا نہیں ہوتا بار بار پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو، اس کو جب پیاس لگ جاتی ہے خوب اس کو پانی دیتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہے۔ جب یہ مخالف خوب گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے منہ میں ایسی دلیل ڈالو جس سے منہ مانگے موت کہتی ہیں۔ تو پھر جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر دلیل کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی دلیل دے دیں، وہ دعوے کی تنقیحات کرتے ہیں، آپ نے دلائل دینے شروع کر دیے، ایک وقت آئے گا کہ وہ تو دلائل دیں گے، آپ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے۔ جہاں پر دلائل دینے کا موقع ہو وہاں آپ نے دیا نہیں ہے، اور جہاں دلائل دینے کا موقع نہیں تھا وہاں آپ نے پہلے دے دیے۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے مخالف کو جب تک اپنا موقف صحیح طرح سمجھائیں گے نہیں اس وقت توا گرم نہیں ہوتا، اور جب توا گرم نہ ہو ٹھنڈے توے پر آپ روٹی ڈالیں گے تو آپ کی روٹی پکتی نہیں ہے۔ اس لیے مخالفین کو دلائل دینے میں جلدی نہ کریں جب تک وہ خوب اچھی طرح گرم نہ ہو جائے۔ جب خوب گرم ہو جائے اس کے بعد آپ ایسی دلائل دے دیں کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ہے غیر مقلدین۔ اس کا مذہب کیا ہے؟ بنیادی طور پر متفقہ مذہب اس کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بعد والی سورت پڑھنا یہ منع ہے۔ ان کے 3-4 علماء کا حوالہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مجموعہ مقالات پر تحقیقی سلفی جائزہ محمد رئیس ندوی، جامعہ سلفیہ بنارس، یہ بنارس انڈیا والا ہے، کراچی والا نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ جب اس سے زیادہ ممنوع ہے تو وہ روایات جس میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی قرات کا تذکرہ ہو تو ایسی روایات وہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے، وہ اپنی مقتدی پر فٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، حافظ محمد گونلوی، شیخ الحدیث، جامعہ سلفیہ گوجرانوالا، یہ کہتے ہیں ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جہری ہو یا سری فرض ہیں، اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ڈاکٹر شفیق الرحمان نے تو کمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، نفل نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہوں، سری ہو، جہری ہو، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ کمال کیا انہوں نے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث میں ابو الحسنات، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک امام کے لیے اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کا پڑھنا یہ ضروری ہے، جبکہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے رہ جانے سے آپ کی نماز نہیں ہو جاتی۔ البتہ بعد والی سورت جو ہے اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھ لیا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں آپ اس کا استدلال آپ سمجھ لیں، ادھر میری طرف دیکھ لیں۔ اس آیت میں یہ بات ہے کہ جب امام قرات کرتا ہے تو اس کے بعد مقتدی نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ انصتو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فاستمعوا۔ فاستمعوا وانصتوا، یہ 2 کام کیا ہے؟ مقتدی نے کرنے۔ اب ایک کام امام کے ذمہ ہے قرآن کریم پڑھنا، 2 کام مقتدی کے ذمہ ہے، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ اب اللہ کی رحمت کا جو نزول ہے اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب ہمارا امام جو ہے قرات بھی کرتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، ہم خاموش بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ برستی ہے، اور جن کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہوتی کرنا چاہے جو کرنا چاہے، وہ بے شک خاموش ہو یا درمیان میں کوئی کھیلنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کرے۔ تو لہٰذا رحمت کی نزول کے لیے ان تینوں کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ امام کے لیے قرات، مقتدی کے لیے خاموشی سے سننا اور کان لگن توجہ سے سننا اور خاموش ہو جانا، اور چوتھا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم نازل فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک امام ہوتا ہے اور باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ اب امام کا بھی ایک وظیفہ ہے، مقتدی کا بھی وظیفہ ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا۔ مقتدی کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کو سننا، توجہ سے سننا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے
کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والا کوئی ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے پڑھنے والا کون ہوگا، اور یہاں پر یہ مفرد ہے، اور بعد کے جو صیغے ہیں یہ جمع کے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو مفرد ہیں اور ان کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور نماز میں کون سے ایسے افراد ہیں جو جمع ہیں، ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب جماعت کی نماز ہوتی ہے، امام ایسا اکیلا بندہ ہوتا ہے جو اکیلا بھی ہے اور اس کے ذمہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور بعد والے جو مقتدی ہے جب ہم نے ان کو دیکھا وہ جمع بھی ہے اور ان کے ذمہ قرآن کریم سننا ہے۔ تو یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے۔ رات کو بھی ایک مولانا صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے، تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے۔ بعض لوگ ایک اشکال کریں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ آپ غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ اب توجہ سے سننے کے لیے خاموشی تو لازمی ہے۔ آپ خاموش ہوں گے تو آپ غور سے سنیں گے، آپ کی توجہ ہوگی۔ اگر آپ بولیں گے تو آپ غور سے کیسے سنیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وَأَنصِتُوا کا لفظ ذکر کر کے 6 معنی دارت۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وَاسْتَمِعُوا لَهُ میں دونوں معنی آتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بھئی توجہ سے سن لیں۔ اب توجہ سے وہی بندہ سنتا ہے جو خاموش ہو۔ اب ایک بندہ یہاں سے کچھ سنتا بھی ہے، ادھر سے موبائل سے کھیلتا ہے، کسی اور بندے سے بات کرتا ہے، تو یہ توجہ نہیں ہوئی۔ یہاں پر تو توجہ سے سنتا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ توجہ سے سننا وہاں ہوتا ہے جب وہ خاموش ہو، تو پھر مستقل طور پر انصتو کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں، لیکن یہاں پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر انصتو کا لفظ نہ ذکر کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر انصتو کا لفظ ذکر نہ کرتے تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو حکم ہے یہ تو جہری نماز کے لیے ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب امام قرات کرتا ہو تو اس کو سنو، جب امام قرات نہ کرتا ہو تو وہاں سننا ہی نہیں ہے۔ جب سننا نہیں ہے تو وہاں پر جو کھیلنا چاہے کھیلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نازل فرما دیا کہ وَأَنصِتُوا۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 2 قسم کی نازل فرمائی ہے، ایک نماز ہے جہری اور ایک نماز ہے سری۔ تو 2 نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی 2 نازل کیا ہے کہ جب امام قرات کرتا ہو، جہری نماز ہو، مقتدی کو حکم دیا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو۔ جب امام قرات سرن کرتا ہو، آپ سنتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا وَأَنصِتُوا، آپ نے سننا نہ بھی ہو تب بھی خاموش رہنے۔ اور اسی پر اجماع بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہہ دے کہ علامہ نصفی تو حنفی ہے، آپ دھرتی پر کسی اور عالم کو پیش کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عالم کو پیش کریں یا نہ کریں، ان کا یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ وہ تو نہ حنفی مانتے ہیں نہ غیر کو مانتے ہیں، پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر آپ خدا نہ خواستہ مانتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ چلو اگر وہ حنفی ہیں نہ مانو۔ یہاں پر دیکھو آپ کے صفحہ پر لکھا ہوا ہے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، یہ 40 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اجماع منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ متوفہ 241 ہجری ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، یہ ائمہ حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں ہے۔ آگے سعید بن مسیب، حسن بصری، ابراہیم نخعی، محمد بن کعب القرظی الزہری انہا نزلت فی شان احکام الصلاۃ، یہ جو آیت ہے یہ نماز کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آخری لائن دیکھ لیں، آخر میں فرماتے وقال احمد فی روایت ابی داود اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ ان پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں اتری۔ تو جس چیز پر اجماع ہو تو پھر آپ اس پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو اجماع پر جو ہے سندی اعتراض نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا اصول حدیث، یا انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھئی جہاں پر کوئی اجماع آ جاتا ہے وہاں پر سندی اعتراض نہیں ہوتا۔ تفسیر نمبر 1،
یہ علامہ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ الاجماع اقوی من الاسناد، یہ سند سے بھی کیا ہے؟ اقوی ہے۔ اور اجماع کے بارے میں یہ نور الانوار میں بھی ایک تفصیلی اصول لکھا ہوا ہے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس پر اجماع ہے تو اس کا منکر کافر ہے۔ تو بہرحال وہ تفصیل اجماع کے کئی اقسام ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ تفسیر نمبر 1، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ وراءہ فخلطوا علیہ فنزل۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرماتے، فقرأ اصحابہ وراءہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام بھی قرات فرماتے۔ فخلطوا علیہ، تو یہ جو آوازیں تھی یہ آپس میں خلط ملط ہونے لگی، آوازیں ملنے لگی۔ فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ثم قال ابن عباس، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دیکھو، وہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَنْ يَقْرَأُ إِنَّ إِذًا لَأَجْفَى مِنَ الْحَمِيرِ، اگر امام قرات کرتا ہو اس کے باوجود بھی ہم قرات کریں تو پھر تو ہم گدن سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے غیر مقلدین کو، یہ صحابی کی زبان مبارک سے ان کو ملا ہے کہ دیکھو ہم تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ لمن یقرأ ان اذا لاجفى من الحمیر، امام کے قرات کے باوجود بھی قرات کرے تو یہ تو گویا گدے سے بھی زیادہ سخت ہے، ہم تو گدے نہیں کہتے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتابہ، یا اللہ ان کو تفسیر کے علوم میں مہارت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لانے میں سب سے پہلے اس عورت نے اسلام قبول کیا تھا۔ چلو دیکھ لیں، آپ مطالعہ کر لیں، اگر آپ کے ذہن میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے سبق میں اس کو بتا دیں گے۔ اعتراض، اس پر ایک اعتراض ہے، اصل میں اعتراض تو بنتا نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان بیچاروں کی ایک عادت ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ ایک ٹرک لے کر جاتے ہیں، اس ٹرک میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، بس اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی جائیں گے تو ظاہری بات ہے ٹرک تو انہوں نے کھولنا ہے، جو اچھی بات ہو تب بھی وہ ٹرک کھول دیتے ہیں، اعتراض جھاڑ دیتے ہیں، خلاف بات ہو جیسے کیسے بھی ہو انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہاں پر ایک اعتراض نقل کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ بن عقبہ، یہ ضعیف اور مجروح راوی ہیں۔ اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ محدثین کا یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب ایک راوی ایسا ہو کہ جس پر جرح بھی ہو اور اس کی توثیق اور تعدیل بھی موجود ہو، یعنی ایسا راوی ہو کہ جس پر محدثین یعنی اس پر جرح بھی ہو اور اس کی ثقافت تعدیل بھی موجود ہو، دونوں چیزیں ہوں، تو ایسے راوی کی جو سند ہیں وہ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ اب حسن اور صحیح جو ہے مرتبہ میں اوپر نیچے تو ہیں، منزلہ میں فرق تو ہے، مرتبے اور مقام میں فرق تو ہے، لیکن دلیل پکڑنے میں کیا ہے؟ صحیح کی طرح ہے۔ اس پر حوالہ آپ کے اس صفحے میں موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میری فائل اور آپ کے فائل میں فرق ہے، میرے پاس جو فائل ہے مختصر ہے، آپ کے پاس جو فائل ہے اس پر اعراب بھی لگا ہوا ہے، اس پر ترجمہ بھی لگا ہوا ہے، آسانی کی ہوئی آپ کے لیے۔ تو یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الحسن وهو فی الاحتجاج کالصحیح، تو یہ حسن کی طرح ہے، یہ کیا ہے؟ دلیل پکڑنے میں صحیح کی طرح ہے۔ مرتبے اور مقام میں اوپر نیچے ہیں صحیح اور حسن، لیکن دلیل پکڑنے میں کیا ہے؟ یہ حسن صحیح کی طرح ہے۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ مجروح راوی ہیں، حالانکہ ابن لہیعہ جو ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی سند نقل کی ہے، اور اس سند میں یہ ابن لہیعہ راوی موجود ہے۔ آگے خود فرماتے ہیں
کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ جو راوی ہیں یہ مجروح نہیں ہے۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجروح ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یا تو یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنے اعتراض کو جاڑنا ہوتا ہے۔ آگے دیکھ لیں، علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں کئی مقامات پر ابن لہیعہ کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ آگے جو ہے آپ کے سامنے تمام روایات موجود ہیں جس میں انہوں نے ابن لہیعہ کو حسن قرار دیا۔ تو جب اس کی روایت جو ہے حسن درجے کی ہے تو ایسے راوی کی جو ہے جرح قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح راوی پر جرح یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسے راوی کی جو صحیح حدیث ہے، سند ہے، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو 100% قبول کیا جائے گا۔ آگے ہم نے ایک بات لکھی ہے کہ زبیر علیزئی یہ قریب وقت میں فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب ہے جامع ترمذی باحکام علیزئی، اس کا رقم الحدیث ہے 1589 اور صفحہ ہے 505۔ یہ 505 آپ کو کیسے یاد رہے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 505 ہجری، تو اس سے آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ ایک حدیث نقل کیا ہے، اس میں یہی ابن لہیعہ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ تو جب یہ روایت یہ جو راوی ہیں جب ان کے حدیث میں آ جائیں، سند میں آ جائیں، پھر کہتے ہیں صحیح ہے، جب احناف کے کسی روایت میں آ جائیں پھر کہتے ہیں یہ مجروح ہے، اس پر تو جرح ہے، یہ روایت تو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہوگا، باؤ کا تجر و با الا تجر، باؤ کا تجر و با الا تجر، اس کا مشکل معنی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ آپ کی بات جو ہے جر دیتی ہے، میری بات جر نہیں دیتی۔ آپ نے آسان لفظوں میں سمجھا دینا ہے کہ بھائی آپ کا نوٹ جو ہے اصلی ہے، ہمارا نوٹ جعلی ہے، یہ عوام کو سمجھ آئے گا۔ اب عوام کو آپ جر کا کہہ دیں گے، وہ کہیں گے جر کیا بلا ہے، تو آپ پہلے ان کو جر سمجھائیں گے پھر ان کو یہ محاورہ سمجھائیں گے۔ تو یہ ان کا حال ہے جب یہی راوی ان کے اپنے سند میں موجود ہو پھر کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، لیکن جب ہمارے پاس ہو پھر کہتے ہیں یہ مجروح ہے، اس پر جرح ہے، لہٰذا ایسے راوی کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر نمبر 2، اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، اس میں محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کرتے اجابہ من وراءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو کھڑے ہوتے وہ ان کو جواب دیتے۔ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھتے تو صحابہ بھی پڑھتے ہیں۔ قالوا مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحۃ والسورہ، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور سورت ختم ہو جاتی۔ فلبث ما شاء اللہ، تو جب تک اللہ نے چاہا یہ معاملہ چلتا رہا، یعنی جب تک نیا حکم نازل نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر عمل کرتے تھے۔ ثم نزلت، پھر یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قرات کرتے، وَأَنصَتُوا جمع کا صیغہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام خاموش ہو جاتے۔ یہ تفسیر نمبر 2 ہے۔ اس تفسیر میں آگے لکھا ہے تحقیق السند اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ اس تفسیر کو نقل کرنے والا کون ہے؟ تابعی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ اشکال کر دیں کہ یزید بھی تو اسی دور کے ہیں، تو ظاہری باتیں ہیں اگر تابعی محمد بن کعب القرظی کا قول صحیح ہے تو یزید کا قول بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں اگر تابعی کا قول صحیح ہے تو اس طرح یہ حجاج شمر ہے، اس کا بھی تو قول صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جی نہیں، دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھنے کی بات کریں تو عبداللہ بن ام مکتوم کہاں جائے گا؟ وہ تو صحابی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا ہو۔ اور یہ جو یزید ہیں یا یہ جو حجاج ہیں، انہوں نے صحابہ کا اتباع کیا تھا یا صحابہ کا قتل کیا تھا؟
جو صحابہ کے قاتل ہیں وہ تابعی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کو تابعی ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو محمد بن کعب القرظی ہیں یہ تابعی ہیں، اور تابعی جو ہے ان کی تفسیر صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہوتی، یہ میں آگے تفصیل سے انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو یہاں پر اعتراض کرتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ بھئی محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، اور مرسل جو ہے اس کی روایت حجت نہیں ہے جو تابعی سے مروی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تابعی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا نہیں ہے تو تابعی اللہ کے نبی کے عمل کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو تابعی تو اللہ کے نبی کا عمل بیان ہی نہیں کر سکتا جب دیکھا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک، مالکیہ، احناف اور مفسرین محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جب اس طرح کا تابعی ہو، وہ ثقہ ہو، تو پھر ثقہ راوی جو ہے اس کی مرسل روایت قابل حجت ہے۔ اب یہ محمد بن کعب تابعی جو ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، اس کے بارے میں آگے کیا فرماتے ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری: وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِعَصْرِهِمْ، کہ تمام کے تمام تابعین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے علی قبول المرسل، کہ حدیث مرسل کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدِهِمْ إِلَىٰ رَأْسِ الْمِئَتَيْنِ، اور 200 سال تک کسی بڑے آدمی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ محمد بن کعب قرظی یہ تابعی ہیں، اور تابعی کے اس طرح جو مرسل روایت ہے یہ حجت ہیں، اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں۔ یہ حوالہ کیا ہے؟ قواعد فی علوم الحدیث۔ مولانا ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھ لے کہ آگے لکھا ہوا ہے قواعد فی علوم الحدیث للعثمانی۔ عثمانی سے کیا مراد ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جی، ظفر احمد عثمانی۔ علامہ ظفر احمد عثمانی یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور انہوں نے بنگلہ دیش میں پرچم لہرایا تھا، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تو ان کی یہ کتابیں ہیں قواعد فی علوم الحدیث۔ قواعد فی علوم الحدیث یہ مستقل الگ کتاب ہے یا کسی کتاب کا جز ہے؟ جی، یہ کسی کتاب کا جز ہے۔ القواعد فی العقائد یہ اعلاء السنن کا مقدمہ ہے۔ محدث عبد الفتاح ابو غدہ یہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے، اور انہوں نے اس کتاب پر تعلیق لکھی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، اور مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے استاد تھے، اور استاد اور شاگرد کے درمیان اتنا محبت، اتنا پیار کہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہ لو کنت التفاح لاکلتک، اگر تو سیب ہوتا تو میں آپ کو کھا جاتا۔ یہ عبد الفتاح ابو غدہ انہوں نے جیل میں اس کتاب کو پڑھا ہے، اور وہاں پر اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء دیوبند کے لیے بہت بڑی تحقیق ہے۔ اچھا، اس کتاب کو لکھا کیوں ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگ حضرت کے پاس آ گئے اور ان پر اعتراضات کیے کہ حضرت آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر دلیل کیا ہے؟ آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر دلیل کیا ہے؟ نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو وہاں پر حضرت نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، کتاب الطہارت سے لے کر مسائل شتیٰ تک جتنے مسائل ہیں ان تمام کو جمع کرو، اس پر دلائل قرآن سے بھی جمع کرو، حدیث سے بھی جمع کرو، اجماع سے بھی جمع کرو۔ تو یہ ایسی کتابیں ہیں جو غالباً 32 جلد میں ہیں، 32 جلد میں یہ اعلاء السنن ہے، اور اس پر تمام دلائل موجود ہیں، تمام احادیث موجود ہیں، تمام مسائل یہاں پر یہ موجود ہیں، اور یہ ہے اعلاء السنن۔ اور یہ جو قواعد فی علوم الحدیث ہیں یہ اس کا مقدمہ ہے اور پہلی جلد ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ عبد الرحمن مبارک پوری، اس نے جامع ترمذی کا ایک شرح لکھا ہے تحفۃ الاحوذی۔ ہمارے بہت سارے علماء اس کو دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھنا چاہیے، جیسے کیسے بھی ہو بندہ غیر مقلد ہے، بندہ غیر مقلد ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں گا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو چلتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی
پورا دن جو ہے مغزیات کھاتا ہے، بادام کھاتا ہے، اخروٹ کھاتا ہے، پستہ کھاتا ہے کہ بھئی میرے اندر طاقت آ جائے، اور سوتے وقت ایک گھونٹ زہر کا پی لے، تو آپ نے سارا طاقت ختم کر دیا۔ یہی مثال اس کا ہے۔ آپ کہہ دیں گے کہ بھئی انہوں نے بہت اچھے مسائل لکھے ہیں، درمیان میں انہوں نے ایک ایسا پھول رکھا ہوگا جو بظاہر ہمارے لیے خوبصورت ہوگا لیکن حقیقت میں زہر ہوتا ہے۔ تو باطل کی کتابوں کا کبھی بھی مطالعہ نہ کریں جب تک آپ کو اپنے موقف اور اپنے مسلک پر مکمل اطمینان نہ ہو اور مکمل آپ نے اس کا مطالعہ کیا نہ ہو، تو اس وقت تک باطل کی کتابوں کو کبھی نہ دیکھیں۔ انہوں نے ایک اعتراض بیان کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ جو اس تفسیر میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، قُرِئَ الْقُرْآن کا جو لفظ ہے یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ اب جب یہ آیت مکی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو احادیث ہے وہ مدنی دور کے ہیں۔ تو مکی دور میں فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی قرات کرتے تھے، اور بعد میں مدنی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مکی دور کے ہیں۔ تو پھر متقدم حکم سے متأخر حکم کو آپ کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے والے ایک حکم سے بعد والے حکم کے خلاف استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد والا حکم ہو اس سے ہم پہلے والے حکم کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں، بعد والے حکم سے پہلے والے حکم کے خلاف استدلال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مکی ہے، اور یہ جو قرات والے احادیث ہیں یہ تو مدنی دور کے ہیں۔ تو پہلے والے حدیث سے یا پہلے والے دور کے آیات سے بعد والے دور کے آیات اور حدیث پر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہم نے یہاں پر لکھے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مدنی صحابی ہیں، اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدنی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدنی صحابی ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آیت ہیں یہ تو مکی ہو گئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس صحابی کی بات اٹھائی ہے اس وجہ سے کہ یہ صحابی مدینہ کے ہیں۔ تو باقی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ایسی روایت منقول ہیں کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے۔ مقتدی کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ تو پھر اگر وہ روایات آپ مانتے ہیں تو پھر یہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان سے بھی روایت منقول ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ایک راوی ہیں، اگر اس کو ایک جہت سے دیکھ لیں دوسری جہت سے نہ دیکھ لیں تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، مذہب خراب ہو جاتا ہے، دین میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر ایک راوی کی روایت کو لینا ہے تو وہ روایت بھی لے لو، بعد والی روایت بھی لے لو۔ آپ صرف مدینہ کی وہ روایت لیتے ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے قرات ضروری ہے، وہ روایت آپ نہیں لیتے جس میں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تو جس صحابی کی آپ وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں فرمایا ہے کہ قرات ضروری ہے، وہی صحابی مدینہ کے ہیں، اس کی وہی روایت ہے جس میں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی ایک رخ کو نہ دیکھو بلکہ دونوں رخ کو دیکھو۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت مکی ہے۔ نہیں بھائی، یہ صورت مکی نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدین کا ایک عالم ہے نواب صدیق حسن خان، یہ نواب صدیق حسن خان کو نواب کا لقب کہاں سے ملا تھا؟ بیوی سے ملا تھا۔ تو یہ نواب صدیق حسن خان بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت یہود کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا قوم جو تھا یہ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے؟ اس کا مرکز مدینہ میں تھا، مدینہ میں آباد ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ دو دلائل، دو جوابات۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عن مجاہد رحمہ اللہ تعالی
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فسمع قراءۃ فتم من الانصار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قراءت کرتے، فسمع قراءۃ فتم من الانصار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک بچے کی آواز سنی، فنزل، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو آپ مجھے بتائیں انصار کا قبیلہ یہ مکہ میں تھا یا مدینہ میں؟ مدینہ میں تھا۔ تو جب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ اس کا شان نزول بھی ہے، جب شان نزول خود بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کا ایک انصار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں قرات کرتا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ ہمیں الزام دینا کہ یہ آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں، آپ جو قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، یہ تو مکی ہے، اور ہماری جو روایات ہے یہ تو مدنی ہے، لہٰذا مکی آیت کے ذریعے سے مدنی روایات پر اس کے خلاف استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مدنی روایت سے مکی روایت سے مدنی روایت کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کا یہ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرنا، ہمارے خلاف بکواس کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ احادیث میں پہلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو احادیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو دوسری حدیث ہے اس کا بالکل آخری لائن دیکھو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور زندگی گزارنے کی ترتیب سکھا دی، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں نماز بھی سکھائی ہے، فقال، فرمائے، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے صفوں کو درست کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر جب تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کریں تو تم خاموش ہو جاؤ، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں، فقولوا آمین، تو آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کرو۔ یہ تکبیر کہنا یہ امام کا بھی وظیفہ ہے، مقتدی کا بھی ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، تو تکبیر امام نے بھی کرنا ہے، مقتدی نے بھی کرنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو آپ لوگوں نے خاموش ہونا ہے۔ اب یہاں پر قرأ جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور انصتو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ واحد سے مراد کون ہے؟ امام ہے، اور جمع سے مراد کون ہے؟ مقتدی ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب اکیلا امام قرات کریں فانصتو، تو مقتدیو تم نے خاموش ہونا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرات صرف امام کا وظیفہ ہے، مقتدیوں کا وظیفہ نہیں ہے۔ اسی دلیل میں دوسری بات، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امام کہیں؟ قالا جو ہے اس میں واحد کا ضمیر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام ہے، کہ جب امام کیا کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم کہو آمین۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ سورہ فاتحہ میں ہے یا بعد والے قرآن کریم میں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی امام نے پڑھنا ہے، قرات بھی امام نے کرنا ہے، مقتدی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر مقتدی کوئی الگ پڑھتا ہے نماز امام کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دونوں پڑھ سکتے ہیں، منفرد ہیں یا امام ہے دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقتدی جو ہے انہوں نے صرف امین کہنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہنا۔ یہاں پر یہ حضرات ایک اشکال کر رہے ہیں۔ اشکال سے پہلے یہ صحابی ہیں اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ اشعریین میں سے ہے، یہ سعودیہ میں خیبر کے علاقے میں آباد ہے، اور اس کو اشعری اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوتے، شعر بال کو کہتے ہیں، تو اس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ یہ قرآن کریم کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال کر رہا ہے
اشکال یہ ہے کہ بھائی یہ جو اس راوی میں اس روایت میں ایک راوی ہیں سلیمان التیمی، یہ سلیمان التیمی مدلس راوی ہیں، اور مدلس کا عن آنا یہ صحت حدیث کے منافی ہے۔ عن آنا کہتے ہیں عن سے روایت نقل کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں سلیمان التیمی یہ مدلس راوی ہیں، اس کا عن آنا سے روایت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ صحت حدیث کے بالکل منافی ہیں۔ تو ہم تو پہلا جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی عادت ہے، آپ لوگوں کے پاس شروع سے ہی ایک ٹرک محفوظ ہے، آپ نے جہاں بھی جانا ہے اس کی کھڑکی ضرور کھولنی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو راوی ہیں یہ مدلس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا صحیحین کا بھی اس طرح مدلس راوی جو عن آنا سے روایت کرتے ہیں کیا وہ بھی ناقابل قبول ہے؟ صحیحین کا بھئی جو مدلس راوی ہیں ایک صحیحین میں ہوتا ہے ایک غیر صحیحین میں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول جو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحت حدیث کے منافی ہیں، یہ صحیحین میں بھی یہ اصول چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھئی وہ اس میں تو نہیں چلتا، آپ ان کو ایک تپڑ لگاؤ کہ بھئی آپ کیوں آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں چلتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک پولیس نے ایک بندے کو روکا راستے میں، اس سے کہا تھا بھئی شناختی کارڈ ہے، اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، تو پولیس والے نے اس کو تپڑ لگایا، کہہ رہے میں نے تو کہا تھا ہے، آپ نے نکالا کیوں ہے؟ تو اس نے دوبارہ جیب میں ڈال دیا، اس نے پھر تپڑ لگایا، کہہ رہا جب تھا تو واپس رکھا کیوں ہے؟ تو یہ بھی ایسے ایک عجیب قوم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ اعتراض ہے، بھئی اعتراض کا صحیح ہے میں بھی اعتراض ہے؟ نہیں بھئی صحیح میں اعتراض نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ تپڑ لگاؤ۔ ان کو قاعدے کا پتہ بھی ہے، اصول کا پتہ بھی ہے، لیکن وہ بھی دوبارہ پھر بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں، تو یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صحیحین کا جو مدلس ہے اس کا جو حدیث ہے یہ صحت حدیث کے منافی ہے یا نہیں ہے، اس کا عن آنا صحت حدیث کے منافی ہے یا نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ما کان فی الصحیحین عن المدلسین بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جہت اخرى، کہ یہاں پر جو صحیحین کے مدلس کی جو تدلیس ہوتی ہے یہ عند المحدثین یہ صحت حدیث کے منافی نہیں ہے۔ اعتراض نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حدیث پیش کی ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، باطل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو فَأَنصِتُوا کا لفظ ہے یہ شاذ ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہ لفظ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ کا یہ مطلب ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے کلاس والے سارے کہتے ہیں کہ آج کا سبق جو ہے یہ پیر زادہ نے ہمیں پڑھایا ہے، ترک قرات خلف امام والا سبق جو ہے پیر زادہ نے ہمیں پڑھایا ہے۔ سامنے جو ہیں علامہ صاحب ملا جامی کہتے ہیں کہ یہ جو سبق ہیں یہ مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا ہے۔ اب سارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سبق میں نے پڑھایا ہے، یہ اس کی مخالفت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ سبق جو مفتی شبیر صاحب نے پڑھایا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ جو اس کی مخالفت ہیں تمام ثقات کی مخالفت کرتا ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زیادت ثقہ۔ زیادت ثقہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ پوری جماعت والے کہتے ہیں کہ آج سبق تو پیر زادہ نے پڑھایا ہے، لیکن سامنے جو امیر صاحب بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں پڑھایا تو ہے لیکن آج تو پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، آج واسکٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ آپ لوگوں کے خلاف بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے، پڑھایا تو میں نے ہے وہ تو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اضافہ کیا ہے جو اضافہ آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے، یہ سو کہتے ہیں زیادت ثقہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ ہم کہتے ہیں شاذ نہیں ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ زیادت ثقہ ہے، اور صحیح بخاری میں یہ موجود ہے وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، ثقہ کی جو زیادتی ہے وہ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ان زیادت من الثقۃ مقبولۃ مستدرک علی الصحیحین الحاکم میں یہ موجود ہے کہ ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے یہ مقبول ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ شاذ نہیں ہے، یہ زیادت ثقہ ہے، یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مقبول ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ شاذ ہیں تو 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلو یہ زیادت ثقہ نہیں ہے، اس کو شاذ قرار دیں، تو اس کو تو متابعات بھی موجود ہیں۔ یہاں پر 3 راویوں کے نام ہم نے لکھے ہیں، امام ابو عبیدہ الحداد رحمہ اللہ،
عمر بن عامر رحمہ اللہ اور سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ، یہ تین راوی جو ہیں یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلاس فیلو ہیں اور دوست ہیں۔ تو لہٰذا اگر شاذ بھی مان لیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تین متابع موجود ہیں، یہ تین لوگ ایسے ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں، ان سے بھی وہی روایت منقول ہیں اور اس میں بھی بعینی ہی وہی الفاظ موجود ہیں، تو یہ تو شاذ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا آپ کا اس طرح اعتراض کرنا اور سلیمان التیمی پر اس طرح جھوٹا اور اس طرح غلط بہتان لگانا، یہ آپ کو زیبا نہیں کرتا، آپ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تحقیق السند اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم۔ مولانا یہاں پر بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس تحقیق السند صحیح علی شرط البخاری و مسلم، اس سے وہ علی شرط البخاری و مسلم مراد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ علماء بیٹھے تھے، مفسرین بیٹھے تھے، فقہاء بیٹھے تھے، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے تھے۔ تو وہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے چائے منگوائی ہے، چائے آ گئی ہے۔ تو چائے آنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ چائے پی لو، یہ اشائی جو ہے یہ بہت اچھی مشروبات میں سے ہے۔ فرمایا کہ آپ نے تو پہلے کبھی اس کی تعریف نہیں کی ہے، کہ آپ نے ابھی کیوں کہا کہ یہ چائے جو ہے یہ بہت اچھی مشروبات میں سے ہے، اس کو پی لیں، آپ اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رواہ البخاری و مسلم، الشاء خیر من هذه المشروبات، یہ چائے جو ہے یہ تمام مشروبات میں بہتر ہیں۔ کیوں بھائی؟ رواہ البخاری و مسلم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ بخاری اور مسلم میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی روایت دکھا ہوا نا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھی مشروبات میں سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ چائے تو پی لو، بعد میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن بتایا نہیں ہے۔ چائے پی لی ہے، اس کے بعد بتایا کہ حضرت ابھی تو بتا دو، چائے یہاں پر پسی ہوئی ہے، یہ روایت کہاں پر ہے؟ ہم تو اتنے سالوں سے یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، ہمیں تو کبھی مسلم میں نہیں دیکھا، کبھی صحیح بخاری میں نہیں دیکھا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ حضرت نے فرما دیا کہ دیکھو میں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری، میں کیا ہوں؟ عطا اللہ شاہ بخاری، اور ہوں میں مسلمان، ہوں میں۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ چائے جو ہے اچھی مشروبات میں سے ہیں، یہ اس سید بخاری نے کہا ہے اور میں مسلمان بھی ہوں، تو لہٰذا رواہ البخاری و مسلم۔ تو اس رواہ البخاری و مسلم سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے کون مراد ہے؟ جی، اس سے امام بخاری اور امام مسلم مراد ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، چلو ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اعتراض انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیش کر دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ بھئی اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن عجلان، یہ محمد بن عجلان جو ہے یہ مدلس ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا مطلب اختلاط کا شکار ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آخری عمر میں یہ بوڑھا ہو گیا، تو آخری عمر میں اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا۔ عموماً جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے یہ پہلے کی طرح نہیں ہوتا، بچوں جیسے بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ جو حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس صاحب پر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہے اس کا آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا ایسا راوی جو ہیں یہ مدلس ہیں، ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، میں تمام جوابات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی محدثین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایسا محدث، ایسا مفسر اور ایسا فقیہ جو اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے
تو اس کا فتویٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس پر محدثین نے ایک اصول بنایا ہے۔ اصول یہ بنایا ہے کہ بھئی اگر ایک اس طرح محدث ہے جنہوں نے روایت پیش کی، اب دیکھا جائے گا کہ اس محدث نے جو روایت پیش کی ہے یہ بیماری سے پہلے صحت کی حالت کی پیش کی ہے یا بیماری کی حالت کی پیش کی ہے۔ اگر انہوں نے وہ روایت پیش کی ہے صحت کی حالت کی تو فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت کو 100% قبول کرتے ہیں۔ اگر اس راوی نے روایت پیش کی ہے بیماری کی حالت کی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی اسی روایت کو کسی صحیح محدث نے پیش کیا ہے یا نہیں پیش کیا۔ اگر اسی روایت کو کسی صحیح محدث نے بھی پیش کیا ہو فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی 100% قبول کرتے ہیں۔ اگر ہے بیماری کی حالت میں اور صحیح محدث نے اس طرح کی روایت پیش نہیں کی ہے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی جو روایتیں ہیں یہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہیں یا موافق ہیں۔ اگر اس کی روایت قواعد شرعیہ کے موافق ہے ہم 100% پھر بھی قبول کرتے ہیں، اگر قواعد شرعیہ کے خلاف ہے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے محمد بن عجلان، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ ان کی جو روایتیں ہیں یہ حالت صحت کی ہے، یہ بیماری سے پہلے کی حالت کی ہے، یہ بیماری کے وقت کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ آپ کے فائل میں موجود ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے فہذا ما حمل عنه قدیما قبل اختلاط صحیفته، یعنی کہ یہ پہلے دور کے ہیں جس وقت یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ یہ روایت اسی کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو محمد بن عجلان ہیں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے یہ بیماری کی حالت کی نہیں ہے، یا بلکہ یہ بیماری سے پہلے کی حالت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کتاب العلل میں امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور تہذیب و تہذیب میں بھی یہ موجود ہیں کہ یہ روایت جو ہے ان کی بیماری سے پہلے صحت کی حالت کی ہے، بیماری کی حالت کی یہ روایت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ لوگوں کا یہ اعتراض کرنا یہ بالکل فضول ہے اور غلط ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو واقعہ سمجھے یا کوئی اور چیز سمجھ لیں۔ ایک امام صاحب ہیں، وہ یہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، جامی صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے تو نماز پڑھانے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، واش روم گیا، وہاں سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو واپس دوبارہ آ گیا۔ یہاں پر ایک ساتھی نے کہا تھا کہ بھئی آپ کی نماز جو آپ نے پڑھائی ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ بھئی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ نماز کے بعد واش روم گئے ہیں، آپ نے تقاضا کیا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا آپ کو گزشتہ نماز نہیں ہوئی۔ لوگ کہیں گے وہ بیوقوف انسان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز تو پہلے ہوئی ہے، آپ حکم بعد میں لگا رہے ہیں، وضو تو بعد میں ٹوٹا ہے، جس وقت نماز پڑھائی ہے اس وقت تو وضو تھا۔ اب آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ فوراً یہ امیر صاحب کے حوالے کریں گے، اس کو ناظم صاحب کے کمرے میں پہنچاؤ، جب 5 منٹ تک اس کو خوب ڈنڈے لگیں گے پھر دوبارہ نکلے گا، پھر پوچھو کہ ہاں امام کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ خوب بتا دے گا کہ امام کی نماز ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اس طرح ہے، امام محمد بن عجلان نے روایت نقل کی ہے حالت صحت کی، روایت نقل کر دی ہے، اس کے بعد بیمار ہو گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی محمد بن عجلان اختلاط کا شکار ہو گیا، لہٰذا پہلے جو اس نے روایت نقل کی ہے وہ روایت غلط ہے۔ یہ حالت ہے اس کی۔ اب لہٰذا اس کو ناظم صاحب کے پاس تو پیش نہیں کر سکتے، اس کو ایک تپڑ لگاؤ اور پولیس کے حوالے کرو کہ اس کو 5 دن اب جیل میں رکھو، جیل میں جا کر پتہ کرے کہ محمد بن عجلان کون ہے۔ وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ یہ بہت اچھے عالم تھے اور اس طرح اچھا انسان تھا۔ تو یہ حال ہے کہ بھئی حکم پہلے ہیں، حدیث پہلے کے ہیں، اور بعد میں وہ حکم لگاتے ہیں کہ بھئی پہلے جو حالت صحت ہے اس وقت کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، فلاں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایات، اس طرح کے اشکالات اپنے پاس رکھو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا یہ جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عجلان یہ صحیح بخاری، صحیح مسند اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ یہ وجہ ثانی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس میں ہے کہ امام محمد بن عجلان المدنی کے 2 متابع موجود ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ چلو اس کی جو روایت ہیں یہ صحت کی حالت کی نہیں، بیماری کی حالت کی ہیں، تو
کم از کم اس کے مطابق تو موجود ہیں. اس کے اپنی ہی 2 روایت ایسے موجود ہیں کہ یہ ہیں خارج بن مصعب اور اس طرح یحییٰ بن علاء الرازی. یہ سنن الکبریٰ البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 میں یہ موجود ہے، اور یہ دونوں یہی روایت بیان کرتے ہیں. اختلاط بھی نہیں ہے، صحت بھی ہے، مطابعت بھی موجود ہے. تو لہٰذا محمد بن عجلان پر اس طرح کے اعتراضات نقل کرنا کہ یہ بیماری کی حالت کی روایت ہیں اور اختلاط کے شکار ہو گئے ہیں اور اس طرح کسی نے بھی روایت نقل نہیں کی ہے، آپ کا یہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے، بے بنیاد ہے. اور حدیث نمبر 4 ہے عن جابر بن عبداللہ ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر او العصر قال فأومأ إليه رجل فنهاه فأبى فلما انصرف قال أتنهاني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا ذلك حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں پر ایک آدمی تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں کیا کیے؟ قرات کی ہے. تو وہاں پر ایک آدمی موجود تھا، انہوں نے اس بندے کو روکا، تو نماز کے اندر ہی اس نے عجیب سا اصرار کیا. نماز جب ختم ہو گئی تو انہوں نے اس بندے کو کہا تھا کہ اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے روک رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، وہاں پر تو سرن نماز ہے، تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی قرات کرتا ہے، یہ بھی قرات کرتا ہے، یہ بھی قرات کرتا ہے. تو اس نمازی نے اس کو کہا تھا کہ آپ مجھے روک رہے تھے نماز کے اندر کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے قرات نہ کروں. تو یہ مذاکرہ چلتا رہا، یہ بات چلتی رہی حتیٰ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ بات سنی ہے. فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جب کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الگ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ روایتیں اس میں صاف موجود ہیں کہ جب امام قرات کرتا ہو تو مقتدی کے لیے قرات کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی روایت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اسی روایت میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں. اب کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ امام صاحب پر اعتراض کرے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کریں، ان کی طرف غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں. اب ان پر اعتراض تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے پھر ایک مرتبہ اپنے ٹرک کا کھڑکی کھول دی ہے اور اعتراض کیا ہے. یہ جو روایت ہیں یہ روایت موصول نہیں ہے بلکہ یہ روایت مرسل ہے. چلو اس سے پہلے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں، امام ابو یوسف کی بات آ گئی ہے تو امت مسلمہ میں جانشین امت پہلا لقب خلیفۃ الرسول کا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. امیر المؤمنین کا لقب عمر فاروق کو ملا ہے، اور حبر الامہ کا لقب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. اور قاضی القضات چیف جسٹس اس کا لقب سب سے پہلے یہ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے. قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے، کیسے یہ اسی دینی ماحول میں آئے، کیسے قاضی بن گئے؟ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، تو امام صاحب کے جو کلاس لگتی تھی وہاں پر ایک ہوٹل تھا، تو امام صاحب سے ان لوگوں نے کہا تھا، بڑے بڑے علماء تھے، کہا کہ بھائی آپ یہ ہوٹل والا دودھ بیچ رہے ہیں، چائے بیچے تو ایک چائنک ہمیں بھی منگوا لیں. امام صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ایک چائنک دودھ لے آؤ. جب ہوٹل والے نے دودھ بھیجا تو امام صاحب نے اس بچے کو دیکھا، جس بچے کے ہاتھ میں وہ چائنک ہے وہ چائے ڈال رہے تھے، امام صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے. امام صاحب نے اس کے ہاتھوں کے اس کے حیثیت کو، اس کے اندر اثرات ایسے دیکھ لیے کہ امام صاحب کے ذہن میں آ گیا کہ اس بچے کو پڑھنا چاہیے. چلو یہاں پر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امام صاحب نے اس بچے کو دیکھا، شکل سے نظر آ گیا کہ بھائی اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے.
تو اس وقت ان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ بھائی میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے قوم کا سردار ہوگا۔ بھائی کیسے سردار ہوگا؟ بھائی میرے بیٹے کا جو سر ہے یہ سر بہت بڑا ہے۔ اس وقت یہ محاورہ چلتا رہا کہ بھائی جس آدمی کا سر بڑا ہو تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ سمجھدار ہوگا، یہ بندہ حکمران بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا کہ یہ تو حکمران بنے گا، یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا تھا کہ اگر یہ قوم نہیں، اگر یہ پورے عرب کا سردار نہ بنا تو اس کی ماں اس پر روئے گی۔ تو یہ بنا کہ یہ پورے عرب کا سردار بن گیا۔ 19 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں یہ صحابیہ نہیں ہے، حالانکہ صحابیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی والدہ ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو ان کو ایک مقام ہے، وہاں پر بھی اپنے والد صاحب نے اپنے بیٹے کی شکل صورت ہیئت کو دیکھا، وہاں پر اس نے پہچان لیا کہ یہ ایک وقت کا بہت بڑا منصب پہ آئے گا اور یہ اپنے علاقے کا گورنر ہوگا، بڑا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی۔ تو جب امام صاحب نے دیکھا کہ وہ بچہ چائے ڈال رہا تھا، امام صاحب نے دیکھا کہ اس بچے کو پڑھنا چاہیے۔ بچے سے کہا تھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے میری اماں نے یہاں پر ہوٹل میں بٹھایا ہے اور یہ مجھے ہر ہفتے کا 1 درہم دیتا ہے، میں اس درہم کو گھر لے جاتا ہوں، ہر جمعرات کو یا جمعے کو میں اپنی اماں کو وہ درہم دیتا ہوں، اسی 1 درہم سے ہمارا پورے ہفتے کا کام چلتا ہے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ وہ 1 درہم دیتا ہے، آپ میرے پاس آ کر بیٹھو پڑھو، میں 1 درہم کی جگہ 2 درہم دیتا ہوں۔ بیٹے نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہی بچہ آ گیا امام صاحب کے پاس بیٹھا رہا، 1 ہفتہ اس نے پڑھا، ہفتے کے بعد جب گھر جا رہا تھا امام صاحب نے اس کو 2 درہم دیے۔ بچہ گھر گیا، امی نے کہا تھا کہ بھائی 2 درہم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے استاد نے دیے، یہ تو کہا نہیں کہ امام صاحب نے دیے۔ اب جب استاد کی بات اماں نے سنی ہے، اماں صبح آئی ہوٹل والے کے پاس کہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، آپ نے ایک یتیم کا خیال رکھا ہے، آپ کا بہت احسان کیا آپ نے ہمارے اوپر، آپ نے 2 درہم دیے۔ اس نے کہا میرے کول نہیں پڑتا، وہ مولوی کول بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تو مولوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس تو نہیں آتا 1 ہفتے سے۔ وہ اس کی والدہ آ گئی امام صاحب کے پاس اور جھگڑنے لگی اور امام صاحب سے کہا تھا تم مولوی ہو، آج تو کہتے ہو، پتہ نہیں کل کہاں سے کہو گے، پتہ نہیں کل کیا حال ہوگا، آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں، یہاں نہیں پڑھتا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، دوبارہ اس ہوٹل والے کے پاس بٹھایا، ہوٹل والے کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر ایک مرتبہ امام صاحب کے مہمان آ گئے، بچہ پھر آ گئے چائے ڈالنے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ بھائی بیٹا میں آپ کو 2 کی بجائے 5 درہم دیتا ہوں، آپ میرے پاس آ کر پڑھ لیا کرو۔ بیٹے نے کہا اور کیا چاہیے؟ یہاں بچہ آ گیا امام صاحب کے ساتھ، پھر امام صاحب نے پھر جمعرات کو 5 درہم دیے، گھر گیا، پھر اماں نے کہا تھا یہ 5 درہم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا وہی مولوی صاحب نے دیے۔ اب وہی مولوی صاحب تھا کہ اماں کو پھر پڑا چڑھ گیا، وہ اماں پھر آ گئی ہے، امام صاحب کے پاس بیٹھے رہی اور امام صاحب کے ساتھ جھگڑنے لگی ہے کہ بھائی تم نے میرے بیٹے کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ جھگڑنے لگی، امام صاحب کے گریبان کو پکڑا ہے، سخت غصے میں تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ اماں اس کو رہنے دو، یہاں پر بیٹھا دو، اس کو پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا جو یہ کھانا کھائے گا بادشاہ اس کھانے کا ترسیں گے، بادشاہ کو بھی وہی کھانا نصیب نہیں ہوگا جو اس بچے کو نصیب ہوتا ہے۔ وقت آ گیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آج بھی قاضی القضات کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں جب چیف جسٹس بنے ہیں تو یہ ہارون الرشید کی جو سلطنت تھی یہ اتنی بڑی خلافت تھی، بڑی سلطنت تھی کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بغداد اور مراکش کی چوٹیوں سے لے کر روس تک وہاں تک ان کی حکومت تھی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو مغزیات پیش کیے، قاضی امام ابو یوسف کو مغزیات پیش کیے، بادام پیش کیے، پستہ پیش کیا، فالودہ پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ چیزیں ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ حکومت کی جانب سے ملتی ہے، آپ کو روزانہ ملے گی۔ یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روئے اور فرمایا کہ رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اللہ میرے امام پر، میرے ابو پر رحم فرمائے کہ جس نے یہ بات کی ہے، کاش اگر میرے امام صاحب ابھی زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب امام صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جس کے لیے لوگ حیران ہو جائیں گے، لوگ ترسیں گے، لیکن اس کو فراوانی سے ملے گا۔
امام صاحب تو نہ پیغمبر تھے نہ صحابی تھے، تو انہوں نے یہ بات کیسے نقل کی ہے؟ نہ تو وحی کے ذریعے اس کو آئی ہے نہ پیغمبر سے سنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے ایک حدیث سے استدلال کیا۔ امام صاحب نے حدیث سے استدلال کیا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہم ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو آدمی علم فقہ میں ماہر بنے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سے رزق وہاں سے دے گا کہ جس کا وہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا۔ تو دیکھو وہ خوراک ان بچوں کو ملتا ہے جو بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے، اگر اس وقت امام صاحب زندہ ہوتے تو امام صاحب کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، اللہ تعالیٰ میرے امام صاحب میرے استاد پر رحم فرمائے، جب میں اتنا چھوٹا تھا انہوں نے مجھے اس وقت میری والدہ کو یہ بات بتائی تھی کہ اماں جان اس کو چھوڑ دیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو وہ غذا ملے گا جو بادشاہوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ امام صاحب نے اس حوالے سے بات بتائی ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، یہ حدیث ہے، اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے امام صاحب پہ تو اعتراض کر نہیں سکتے، امام ابو یوسف پہ اعتراض کر نہیں سکتے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ بھئی یہ روایت موصول نہیں ہے بلکہ مرسل ہے، روایت موصول نہیں ہے۔ بھائی امام صاحب نے اس روایت کو موصولا نقل کیا ہے، اس کی سند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، حالانکہ یہ روایت موصولا نہیں ہے بلکہ مرسل ہے، تابعی تک اس کا سند پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں جوابات کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ روایت جو ہے یہ مرسلاً بھی منقول ہے، موصولاً بھی ہے، دو مرتبہ ہے، دونوں طرح کا ہے۔ یہ روایت مرسل بھی ہے موصول بھی ہے۔ موصول میں تو اختلاف نہیں ہے، مرسل میں اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھ لو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے۔ اب فتویٰ جب کوئی نقل کرتا ہے تو فتویٰ نقل کرنے میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح کا کوئی روایت نقل کرتے تھے، فتویٰ نقل کرتے تھے، تو فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتویٰ نقل کرتے تھے فرماتے قال ابو بکر۔ تو اب فتویٰ نقل کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہیں جاتا تو کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ حدیث ہیں، لیکن فتویٰ بیان کیا ہے، فتویٰ بیان کرنے میں سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بیان کے لحاظ سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو آگے ہے احادیث موقوفہ۔ احادیث موقوفہ جو ہیں یہ صحابہ کرام کے فتوے کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، یہاں پر ہے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، کانو ینہون عن القراءۃ خلف الامام، یہ تمام ائمہ جو تھے، یہ تمام جو صحابہ کرام تھے، یہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اگلی روایت میں ہے من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے امام کے پیچھے قرات کر دی ہے اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہمارے محتمم صاحب مولانا خبیب صاحب دامت برکاتہم کے پاس کہ استاد جی ہمیں چھٹی دے دیں، تو آپ لوگ سارے جائیں گے یا کسی ایک کو امیر بنا کر وہ جائے گا؟ ہاں، اگر امیر جائے گا تو یہ فطرت کے برحق ہے، یہی فطرت ہے۔ آپ سارے جائیں گے، وہ کہتے ہیں 2 دن چھٹی دو، وہ کہتے ہیں 3 جمعرات کو دو، منگل کو دو، ہفتے کو دو، فلاں دو فلاں دو، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تھا کہ من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے امام کے پیچھے اقتداء کی ہے اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، اللہ کے حضور سوال کرنا ہے، تو پھر اللہ کے حضور ہم سارے بولیں گے یا ایک بولے گا؟ جماعت کے ساتھ کرے ہیں، امام بولے گا یا سارے بولیں گے؟ اگر سارے بولیں گے یہ فطرت کے خلاف ہے، اگر امام بولے گا تو یہی فطرت ہے۔ آگے ہیں احادیث مقطوعہ۔ اس کے بعد ہے جمہور کا موقف۔ جمہور کا موقف کا مطلب کیا ہے؟ آپ عوام کو سمجھائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جمہور کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام سے منع فرماتے ہیں تو اس پر اکثریت فقہا، اس پر اکثر اولیاء کرام، مفسرین، محدثین کا اتفاق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمہور۔ تو یہاں پر بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع میں جو روایت نقل کی ہے، آگے جو اس روایت کا آخری لفظ ہے وہ دیکھو، حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی کہ تم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا، فرماتے ہیں کہ حین سمعوا، اس وقت یہ تمام لوگ جو تھے یہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے۔
تو یہ جو ہے جمہور کا موقف ہے، یہ سارا آپ کے سامنے آ گیا۔ ائمہ مجتہدین اور ترک قرات خلف الامام، یہ بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام انس بن مالک بن انس بھی ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آگے لکھا ہے 182 ہجری، متوفہ 182 ہجری، اور محمد بن حسن الشیبانی یہ ہے 189 ہجری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہے؟ 194 ہجری، 194 ہجری۔ تو 194 اور 182 کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 12 سال فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 12 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 189 اور 194 میں کتنا فرق ہے؟ 5 سال۔ تو گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے 5 سال پہلے فوت ہو چکے۔ امام صاحب کی کیا ہے؟ 150۔ تو یہ امام صاحب جو ہیں یہ اس کے وفات کے 44 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس امام بخاری کی بات کرتے ہیں اس امام بخاری سے پہلے ہمارے فقہا گزر چکے ہیں۔ تو کوئی 5 سال پہلے ہیں، کوئی 12 سال پہلے ہیں، اور کوئی 44 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ امام بخاری کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارے ائمہ کو ترجیح نہیں دیتے۔ بس آخری بات ہے غیر مقلدین کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ روایت کو سمجھیں، انشاءاللہ تمام روایت کا خلاصہ یہ ہے، تمام روایت کا جواب اس میں آ جائے گا۔ یہ میرے پاس صفحہ ہے 17، آپ کے پاس 19 ہوگی شاید، اس میں ہے دلیل نمبر 2۔ حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ یہ روایت آپ کی دلیل کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پر من ہے، من عام ہے، فلاں ہے، یہ اپنا نحو جو ہے نا وہاں پر جاڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے من عام ہے، لیکن اسی بات پر پکے رہنا ہے، من کو خاص نہیں کرنا۔ اب جب من عام ہو گیا تو آپ نے اس کے بعد ان کو بتا دینا ہے کہ بھائی قرآن کریم سورہ شورى آیت نمبر 5 میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہاں پر فرشتوں کے لیے رب کریم نے فرمایا تھا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ استغفار طلب کریں لمن فی الارض، جو کیا ہیں زمین میں ہیں۔ اگر من کو عام مانے تو کہہ دو ابو جہل کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے۔ اگر من عام ہے تو پھر کہہ دو شداد کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر من عام ہے تو پھر کہہ دو کہ بھئی فرعون کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی من ہے تو عام، لیکن جہاں پر یہ من شریعت کے دلائل سے ٹکرائے گا وہاں پر من کو ہم خاص قرار دیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ من جو ہے عام نہیں ہے بلکہ من خاص ہے۔ یہاں پر بھی من سے مراد کیا ہے؟ امام ہے، من سے مراد مقتدی نہیں۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ من عام ہے، یہ تو آپ نے قرآن کریم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلی آیت دیکھو، قال اللہ عز وجل اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، یہاں پر فرماتے ہیں اامنتم من فی السماء، کیا تم ایمان لاتے ہیں من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے؟ اگر من عام ہے تو من سے تو سارے مخلوقات مراد ہیں، آسمان کے سارے فرشتے مراد ہوں گے تو پھر من عام ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم فرماتے ہیں کہ من ہے عام، لیکن جہاں پر شریعت کے احکامات سے ٹکرائے گا وہاں پر ہم مان کے عمومیت کو ختم کر کے اس میں خواص والا معنی پیدا کر دیں گے۔ تو اسی طرح جہاں پر بھی وہ روایت پیش کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے امام کے لیے ہے یا یہ روایت، یا مقتدی کے لیے ہے، یا امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہے۔ اگر امام کے لیے ہے ہمارے خلاف نہیں ہے، اگر مقتدی کے لیے ہے، منفرد کے لیے ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اگر امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہیں پھر بھی ہمارے خلاف ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس کی سند کو اور اس کے دیگر معاملات کو دیکھیں گے، وگرنہ جب تک منفرد اور صرف امام کے حوالے سے ہو وہ تو حدیث ہمارے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس کے کوئی طرق موجود ہے، یہ آپ کے اسی صفحے کے آگے موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سناتا۔ تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ روایت بھی صحابی کا ہے، ہم اس کی تشریح بھی صحابی سے پوچھتے ہیں۔ ہم عوابی سے تشریح نہیں پوچھتے ہیں، ہم تشریح پوچھتے ہیں صحابی سے۔ یہاں پر فرماتے ہیں عن جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں
انہوں نے پورے حدیث بیان کر دی ہیں. حدیث کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آگے فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، جب یہ بندہ کیا ہو؟ اکیلا ہو. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان فرمایا فرمایا لمن یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے. آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کر دی ہے. آگے فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جب کیا ہو؟ اکیلے نماز پڑھتا ہے. تو یہ جو احادیث ہے یہ تمام احادیث کا خلاصہ آ گیا. اگلا ایک شبہ ہے، بس اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. شبہ نمبر 2. شبہ میں یہ بات ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ قرات نہیں ہے. قرات جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بعد والی ہے. قرات کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد والی ہے. تو ہم یہاں پر کہہ دیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ. یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قرات کو الحمد سے شروع فرماتے. امی عائشہ فرماتی ہے سورہ فاتحہ قرات ہے، آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے. دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ تکبیر کے بعد اور قرآن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا چپ ہو جاتے ہیں. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ قالوا اللہم باعد بینی و بین خطایایا. فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس وقت میں دعا پڑھتا ہوں، وہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا غیر مقلد جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دعا تکبیر تحریمہ اور فاتحہ کے دعا کے درمیان پڑھی جاتی ہے. اب غیر مقلدین ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کریں گے کہ بھائی آپ کہتے ہیں بھائی قرآن کریم جو ہے یہ قرات ہے، آپ تو نماز کے اندر آخر میں خود پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بھی تو قرآن کریم ہے، تو مقتدی کیوں پڑھتا ہے؟ امام کو پڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اور پھر بھی ہدایت دے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہم نے کب انکار کیا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہیں، لیکن اس کی پڑھنے کی 2 حیثیتیں ہیں. ہم کبھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں قرآن کریم ہونے کی حیثیت سے، کبھی قرآن کریم پڑھتے ہیں دعا ہونے کی حیثیت سے. اور آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا کیا حکم؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھو. آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس دعا سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہیں، لیکن ہم بطور دعا کے پڑھتے ہیں، بطور قرات کے نہیں پڑھتے. ہم قرات کے منکر نہیں ہیں، ہم تو تشہد بھی پڑھتے ہیں قرات نہیں ہے، ہم تو تکبیر بھی پڑھتے ہیں قرات نہیں ہے. ہم اس خاص قرات کی برکتیں ہر جگہ کی بات نہیں کرتے. جس طرح حائض عورت ہے، حائض عورت اگر بطور قرات کے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتی. اگر یہی دعا بطور دعا کے پڑھنا چاہے، یہی آیت بطور دعا کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں. تو لہٰذا بطور قرات کے یہ الگ حیثیت ہے اور بطور دعا کے یہ الگ حیثیت ہے. اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ زبان سے یہ کہتے ہیں فرعون، تو فرعون کے لفظ پر آپ کو نیکیاں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. آپ قرآن کریم میں یہ آیت پڑھ لیں، وہاں پر فرعون کا لفظ جب آ گیا تو وہاں پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، عین پر 10 نیکی ملے گی، را پر 10 ہیں، واو پر 10 ہیں، نون پر 10 ہے، یعنی کہ فرعون کے لفظ پر آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں فرعون، اگر فرعون کی نیت سے پڑھے ثواب نہیں ملتا. اگر فرعون کا لفظ قرآن میں پڑھے قرآن کی حیثیت سے تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو 50 نیکیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھیں، خوش و خرم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.